ہم سب کی زندگی میں ایک مسلسل کشمکش چلتی رہتی ہے، ایک ایسے دشمن کے خلاف جو نظر نہیں آتا، شیطان۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے، ہمیں بھٹکانا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس کے وسوسوں سے، اس کے حملوں سے بچا کیسے جائے؟ تو آج ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھیں گے کہ وہ کون سے روحانی دفاعی طریقے ہیں جن سے ہم خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ چلیں ایک ایک کر کے ان طریقوں پر بات کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے 5 ایسے زبردست طریقوں پر جنہیں اگر اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے تو ایک بہت ہی مضبوط روحانی ڈھال تیار ہو جاتی ہے۔ ہماری حفاظت کا سب سے بڑا اور مضبوط اور قلعہ تو اللہ کا کلام ہی ہے۔ تو پہلے جو 2 طریقے ہیں وہ قرآن کی کچھ خاص آیات کی تلاوت سے جڑے ہیں، اور شروعات کرتے ہیں قرآن کی سب سے عظمت والی آیت یعنی آیت الکرسی سے۔ صحیح بخاری میں ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صدقے کے مال کی نگرانی کر رہے تھے کہ ایک چور کو پکڑ لیا۔ پہلی رات چور نے بہت منت سماجت کی تو اسے چھوڑ دیا۔ دوسری رات وہی چور پھر آ گیا اور پھر سے معافی تلافی کر کے بچ نکلا۔ لیکن جب وہ تیسری رات پکڑا گیا تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک بہت ہی گہرا، ایک بہت ہی طاقتور راز بتایا۔ اور جانتے ہیں وہ راز کیا تھا؟ وہ راز خود شیطان نے بتایا تھا۔ اس نے کہا، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو۔ اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ صبح ہونے تک شیطان کو قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتا۔ تو اس کا عملی فائدہ کتنا زبردست ہے، سوچیں ذرا۔ صبح پڑھیں تو شام تک حفاظت، اور شام کو پڑھیں تو اگلی صبح تک حفاظت، مطلب 24 گھنٹے کی ایک ایسی روحانی شیلڈ جو کبھی ٹوٹتی ہی نہیں۔ اچھا، یہ تو ہوئی ذاتی حفاظت کی بات، لیکن اس حفاظت کے دائرے کو اپنے پورے گھر تک کیسے پھیلایا جائے؟ اس کے لیے دوسرا قرآنی طریقہ ہے سورۃ البقرہ کی تلاوت، اور اس کا ذکر ہمیں صحیح مسلم کی حدیث میں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کتنے گہرے ہیں۔ فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ قبرستان جیسا ہے۔ بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے۔ سوچیں اس سورت کا کتنا زبردست اثر ہے۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے، یہ جو طریقے ہیں یہ صرف تب کے لیے نہیں ہے جب کوئی مسئلہ پیش آ جائے، نہیں، یہ پرو ایکٹیو میجرز ہیں، یعنی روزانہ کی روحانی دیکھ بھال۔ انہیں مستقل اپنانے کا مطلب ہے کہ ہم شیطان کو حملہ کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہے ہیں۔ اچھا، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ تیسرا طریقہ ہے دعاؤں کا ایک پکا معمول بنانا، یعنی صبح اور شام کے اذکار۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارا روزانہ کا روحانی حفاظتی حصار ہے۔ ان اذکار میں کیا کیا شامل ہیں؟ آیت الکرسی ہے، پھر قرآن کی آخری 3 سورتیں ہیں، الاخلاص، الفلق اور الناس، اور ساتھ ہی اللہ کی وحدانیت اور طاقت کا اقرار کرنے والی دعائیں جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سب مل کر ایک مکمل حفاظتی پیکج بن جاتا ہے۔ چلیں اب اگلے 2 طریقوں پر آتے ہیں۔ یہ طریقے فوری دفاع یعنی آن دا اسپاٹ پروٹیکشن اور اندرونی نظم و ضبط پر زور دیتے ہیں۔ تو چوتھا طریقہ ہے ایک فوری اور بہت ہی طاقتور عمل۔ جیسے ہی کوئی منفی خیال آئے، کوئی شیطانی وسوسہ دل میں اٹھے، فوراً کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں مردود شیطان سے۔ یہ ایک طرح کا ایمرجنسی بٹن ہے جو فوراً کام کرتا ہے۔ اور 5واں طریقہ یہ ذرا گہرا ہے، اور وہ ہے روزہ رکھنا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، یہ تو نفس پر قابو پانے کا ایک بہترین ہتھیار ہے۔ جب انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے تو شیطان کے حملے کے راستے خود بخود تنگ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی اعمال ہم نے دیکھے، یہ سب ہمیں ایک بڑے مقصد کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور وہ مقصد صرف دفاع کرنا نہیں بلکہ ایک ایسا مضبوط ناقابل تسخیر ایمان بنانا ہے جو خود ایک کلا بن جائے۔ اور روحانی طاقت کی سب سے بڑی مثال کون ہے؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب بھی شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا دیکھتا ہے تو وہ تمہارا راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ پکڑ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سارے طریقے، یہ سارے اعمال دراصل اسی منزل تک پہنچنے کی سیڑھیاں ہیں۔ یہی وہ عمل ہیں جو ایمان اور تقوی کی بنیادیں مضبوط کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر وہ ناقابل تسخیر قلعہ تعمیر ہوتا ہے جو پھر انسان کو شیطان کے ہر وار، ہر شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد اب اصل سوال تو یہ ہے کہ اپنے ایمان کو فولاد کی طرح مضبوط بنانے کے لیے ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ سفر صرف جاننے کا نہیں،
بلکہ عمل کرنے کا ہے، اور اس سفر کا آغاز آج سے، ابھی سے ہو سکتا ہے۔